بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء علی دینہ خلیلۃ و قرینۃ۔ اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا، ورنہ لوگ تمہیں بھی ان کا ہم مشرب سمجھیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست اور ہم نشین کے دین پر ہوتا ہے۔ نمبر 4، چوتھے وہ لوگ ہیں جو شرارت پسند، فاسق، گناہگار اور خدا کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مسلمان کو کسی فاسق و فاجر سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس مسلمان کے سامنے اپنے عمل کو اچھا بنا کر ظاہر کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان بھی اس جیسا ہو جائے، اور اس کی دنیا و آخرت کے بارے میں اس کی مدد کرتا اور اس کے ساتھ آمد و رفت رکھنے میں مسلمان کی ذلت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، لا ینبغی للمرء المسلم ان یؤخی الفاجر ولا الاحمق والکاذب۔ مسلمان کو فاجر، احمق اور جھوٹے سے دوستی نہیں رکھنا چاہیے۔ نیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یصلی فیہ ولا یقدر علی تغیرہ۔ مومن کو اس مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس میں خدا کی نافرمانی ہو اور اس مجلس میں اس کا کچھ بس بھی نہ چلتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کی ہم نشینی سے لوگوں میں نیک افراد کے بارے میں بدظنی پیدا ہو جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی ہم نشینی کی وجہ سے برے بھی ان سے گھل مل جاتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا انسان فاجروں کا ہم نشیں ہو جائے تو وہ بھی انہی فاجروں سے مل جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم یہ نہ سمجھ سکو کہ یہ انسان کیسا ہے تو اس کے ساتھیوں اور ہم نشینوں کو دیکھو، اگر وہ خدا کے دین پر ہوں تو وہ بھی خدا کے دین پر ہے، اور اگر وہ خدا کے دین پر نہ ہوں تو وہ بھی خدا کے دین سے دور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کافر کے ساتھ برادرانہ تعلقات نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی فاجر کا ہم نشیں اور ساتھی ہونا چاہیے جو کافر کے ساتھ برادرانہ تعلقات یا فاجر کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرتا ہے اور جو خود کافر و فاجر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایاک و مصاحبۃ الفساق فإن الشر بالشر ملحق۔ فاسقوں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ برائی برائی سے مل ہی جاتی ہے۔ نمبر 5، پانچویں وہ لوگ ہیں کہ جن کا دین و اخلاق، کردار اور فہم و شعور زیادہ نہیں ہے، اگرچہ وہ فاسق نہ ہوں، جیسے جھوٹا و بے حیا، کنجوس، احمق اور بے وفا، یہ سب بھی انہی میں شامل ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ینبغی للمسلم ان یجتنب مواخاۃ ثلاثۃ المہاجن والاحمق والکاذب۔ مسلمان کو چاہیے کہ 3 لوگوں سے بھائی چارہ نہ رکھے، بے حیا، احمق اور جھوٹا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا، 5 لوگوں کی صحبت سے بچو، ان سے بات نہ کرو اور کسی راہ میں ان کے ساتھ نہ چلو۔ میں نے کہا، بابا وہ کون لوگ ہیں؟ مجھے ان کی پہچان بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹے کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ وہ سراب کی طرح ہے، وہ تمہیں دور کی چیز کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر کے دکھائے گا۔ اور فاسق کی صحبت و ہم نشینی سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے بھی کم میں بیچ ڈالے گا۔
بخیل کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ وہ تمہاری سخت پریشانی اور مشکل میں بھی تمہیں اپنا مال نہیں دے گا۔ احمق کی صحبت و ہم نشینی سے بچو کہ وہ اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی فکر میں نقصان پہنچا دے گا۔ اسی طرح اس کی صحبت سے بچو کہ وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے رابطہ ختم کر لیتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس پر 3 مقامات پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جن میں قاطع الرحم پر لعنت کی گئی ہے، اور وہ آیتیں یہ ہیں: سورہ محمد آیت نمبر 22، 23، سورہ رعد 25، سورہ بقرہ 27۔ چوتھا درس ملاحظہ کیجئے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اربعۃ یذہبن ضیاء مودۃ تمتعھا من لا وفاء لہ۔ 4 چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ دوستی ہے جو بے وفا کے ساتھ کی جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: 4 لوگوں کے ساتھ نہ رہنا اور ان سے برادرانہ تعلقات اور ہم نشینی کا رابطہ نہ رکھنا۔ احمق، کنجوس، بزدل اور کذاب۔ اس لیے کہ احمق تمہیں فائدہ پہنچانے کے خیال میں نقصان پہنچا جائے گا، اور بخیل تم سے لے لے گا لیکن تمہیں کچھ دے گا نہیں، اور بزدل تم سے اور اپنے والدین سے فرار کر جاتا ہے، اور جھوٹا اگر سچ بھی بولتا ہے تب بھی اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ خلاصہ: قرآن و حدیث میں مومنین کو ایسے لوگوں کی دوستی اور ہم نشینی سے منع کیا گیا ہے جس کے عقائد اور اخلاق اور کردار عمل برا اور خراب ہو، یا مومنین کے دین، اخلاق اور کردار میں اس کی وجہ سے کوئی کمزوری یا برائی پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ سوالات: نمبر 1، ہر کسی سے کیوں دوستی نہیں کی جا سکتی ہے؟ نمبر 2، جس کے عقائد خراب اور برے ہوں اس کی ہم نشینی میں کیا خرابی ہے؟ نمبر 3، عقبہ بن ابی معیط کے واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ 24واں سبق: غیبت۔ نمبر 1۔ چھٹے درس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسلام کا اجتماعی نظام معاشرت اور طرز زندگی کچھ خاص اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ نیک صفات و عادات پر مشتمل ان اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور سماجی زندگی میں لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ان کی پابندی ضروری ہے، مثلا تواضع، انصاف، خوش اخلاقی اور وعدہ وفائی وغیرہ، جن کی وضاحت ہم پچھلے دروس میں کر چکے ہیں۔ بعض اصول ان صفات و عادات پر مشتمل ہیں کہ جن کی وجہ سے مومنین کے آپسی روابط درہم برہم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے گریز بھی اسلام کے اجتماعی آداب میں شامل ہے، اور تمام مومنین کا شرعی فریضہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور اگر مومنین ان اصولوں پر واقعتاً عمل پیرا ہو جائیں تو ایک صاف ستھرا سماج وجود میں آ جائے گا۔ ان بری عادات اور خصلتوں میں سب سے پہلی خصلت غیبت ہے، لہذا غیبت سے متعلق مدرجہ ذیل چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، غیبت کی تعریف۔ لغت میں غیبت کے معنی ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا، لیکن شریعت اور علم اخلاق کی روح سے غیبت سے مراد ہے کسی مومن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے نقائص اور عیوب کو اس طرح بیان کرنا کہ اگر وہ انہیں سن لے تو اسے برا لگے۔ یہ برائی اور عیب چاہے دینی اور اخلاقی ہوں یا اس کے جسم میں کوئی نقص پایا جاتا ہو، یہاں تک کہ کسی کے گھر اور اس کے اسباب زندگی کے نقائص کو بیان کرنا بھی غیبت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں: غیبت یعنی کسی مومن بھائی کی ایسی بات کو بیان کرنا جو اسے بری لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہو تب بھی وہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ عیب اس میں پایا جاتا ہو اور تم نے اسے ہی بیان کیا ہے تب ہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں پایا جاتا
اور تم نے اسے اس کی طرف منسوب کیا ہے تو یہ اس پر تہمت ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔